ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے۔ علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم فارسی قواعد و انشاء پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فارسی قواعد و انشاء سے درس نمبر 17 یعنی ماضی احتمالی کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 17 ماضی احتمالی۔ ماضی احتمالی کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے اندر شک معلوم ہو۔ ماضی احتمالی اس فعل کو کہتے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے اندر شک معلوم ہو۔ ماضی احتمالی کا دوسرا نام کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں کہ اس کا دوسرا نام ماضی شکی بھی ہے، یعنی ماضی شکی اور ماضی احتمالی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ دونوں سے مراد وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے اندر شک معلوم ہو۔ تو اگر کہیں آپ سے ماضی شکی کے تعلق سے سوال کیا جائے کہ ماضی شکی کسے کہتے ہیں، ماضی شکی کی کیا تعریف ہے، تو آپ کو یہی تعریف لکھنی ہے، یعنی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے اندر شک معلوم ہو۔ ماضی احتمالی کس طرح بنائیں گے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ ماضی مطلق کے آگے ہے باشد لگا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں۔ کس طرح بناتے ہیں؟ ماضی مطلق کے آگے یعنی ماضی مطلق کے آخر میں ہے باشد لگا دیتے ہیں، ہے باشد کا اضافہ کرتے ہیں، اس طرح ماضی مطلق سے ماضی احتمالی بن جاتا ہے۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے آمد سے آمدہ باشد۔ دیکھیں آمد یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے، اسے مصدر سے بنایا گیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے والے حرف سے زبر ہٹا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ تو آمد کو آمدن سے بنایا گیا ہے، آمدن مصدر ہے، اس کے آخر سے نون اور اس سے پہلے والے حرف سے زبر ہٹا کر آمد بنایا گیا، اور آمد کے آخر میں ہے باشد کا اضافہ کر کے ماضی مطلق سے ماضی احتمالی بنایا گیا۔ آمد کا معنی وہ آیا، اور آمدہ باشد کا معنی یعنی جب ماضی احتمالی بن گیا تو اب اس کا معنی ہے وہ آیا ہوگا، یعنی شک کے ساتھ کہا جا رہا ہے وہ آیا ہوگا۔ آنے کے فعل میں شک ہے، جو زمانہ ماضی میں آنا کا فعل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس میں شک ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے وہ آیا ہوگا، یقین کے ساتھ نہیں کہ وہ آیا ہے، وہ آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو واحد غائب بنانے کا طریقہ ہے، یعنی ماضی مطلق کے آخر میں اگر ہے باشد کا اضافہ کریں گے، ہے باشد لگائیں گے تو ماضی مطلق سے ماضی احتمالی واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ باقی صیغوں کو کس طرح بنائیں گے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، اب بیان کر رہے ہیں۔ صیغہ واحد غائب کے علاوہ باقی صیغوں کے لیے باشد کی ڈال گرا کر علامتیں لگا دی جاتی ہے، یعنی باشد کے آخر میں جو دال ہے، ٹھیک ہے نا، ہے باشد لگاتے ہیں، ماضی مطلق کے آخر میں ہے باشد لگا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں۔ تو جب ماضی مطلق کے آخر میں ہے باشد لگائیں گے تو ماضی احتمالی واحد غائب کا صیغہ بنے گا، اور باقی صیغوں کو بنانا ہو تو باشد کے آخر میں جو دال ہے اس دال کو گرا دیں گے
اور جس صیغے کی جو علامت ہے اس صیغے کی علامت لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو جمع غائب کا صیغہ بنانا ہے تو جمع غائب کی علامت کیا ہے؟ نون دال کا ہونا آخر میں، تو باشد کے آخر سے دال کو ہٹا کر، دال کو گرا کر نون دال لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ باشند۔ تو اس طرح جمع غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو واحد حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو واحد حاضر کی علامت یعنی یا لگائیں گے، دال گرائیں گے یا لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ باشی۔ اسی طرح اگر آپ کو جمع حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو جمع حاضر کی جو علامت ہے آخر میں یا دال کا ہونا، باشد کے آخر سے دال گرا کر یا دال لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ باشد۔ خیر، یعنی جو صیغہ بنانا ہے باشد کے آخر سے دال کو گرا کر، دال کو ہٹا کر اس صیغے کی علامت لگا دینی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ گردان کر کے دکھا رہے ہیں، جیسے واحد غائب آمدہ باشد، اس کا معنی ہے وہ آیا ہوگا۔ جمع غائب آمدہ باشند، وہ آئے ہوں گے۔ دیکھیں باشد کے دال کو گرا کر نون دال کا اضافہ کر دیا گیا۔ واحد حاضر آمدہ باشی، تو آیا ہوگا۔ جمع حاضر آمدہ باشد، تم آئے ہوگے۔ واحد متکلم آمدہ باشم، میں آیا ہوں گا۔ جمع متکلم آمدہ باشم، ہم آئے ہوں گے۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ اب جو فارسی جملے آ رہے ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ تو ہنگام رفتن منصور را دیدہ باشی، تو یعنی جسے خطاب کیا جا رہا ہے وہ۔ ہنگام رفتن، ہنگام یعنی وقت، رفتن یعنی جانا، یعنی جانے کے وقت۔ منصور را، منصور ایک آدمی کا نام ہے، را یعنی کو، دیدہ باشی دیکھا ہوگا۔ تو ہنگام رفتن منصور را دیدہ باشی، تو نے جاتے وقت منصور کو دیکھا ہوگا، تو نے جانے کے وقت منصور کو دیکھا ہوگا۔ وقت نیم روز ظہیر در اتاق خفتہ باشد، در اتاق کہیں، اتاق کہیں، ٹھیک ہے۔ وقت نیم روز یعنی دوپہر کے وقت، نیم روز کہتے ہیں دوپہر کو، وقت نیم روز دوپہر کے وقت۔ ظہیر ایک آدمی کا نام ہے۔ در اتاق یعنی کمرے میں، خفتہ باشد سویا ہوگا۔ وقت نیم روز ظہیر در اتاق خفتہ باشد، دوپہر کے وقت ظہیر کمرے میں سویا ہوگا۔ ساجد طفلک را در راہ جستا باشد، ساجد ایک آدمی کا نام ہے، طفلک یعنی چھوٹے بچے کو، را یعنی کو، طفلک یعنی چھوٹا بچہ، را یعنی کو، در یعنی میں، راہ یعنی راستہ، جستا یعنی ڈھونڈا ہوگا، جستن مصدر ہوتا ہے ڈھونڈنا، جستا باشد ڈھونڈا ہوگا۔ ساجد طفلک را در راہ جستا باشد، ساجد نے راستے میں چھوٹے بچے کو ڈھونڈا ہوگا۔ ساجد طفلک را در راہ جستا باشد، ساجد نے چھوٹے بچے کو راستے میں ڈھونڈا ہوگا۔ من اورا گاہے دیدہ باشم، من یعنی میں، اورا اس کو، گاہے یعنی کبھی، دیدہ باشم دیکھا ہوں گا۔ من اورا گاہے دیدہ باشم، میں اس کو کبھی دیکھا ہوں گا، یعنی کبھی ایسا شخص اگر ملتا ہے، ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے یا پھر ایسا شخص سامنے سے گزرتا ہے جس کو ہم پہلے دیکھے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے شاید میں اسے پہلے دیکھا ہوں گا، تب یہ کہا جاتا ہے من اورا گاہے دیدہ باشم، میں اس کو کبھی دیکھا ہوں گا۔ آفتاب بر آسمان ہنوز دم دیدہ باشد، آفتاب یعنی سورج، بر آسمان یعنی آسمان پر، ہنوز یعنی ابھی، دمیدہ باشد یعنی چمکا، دمیدہ مطلب طلوع ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آفتاب بر آسمان ہنوز دمیدہ باشد، سورج اب آسمان پر طلوع ہوا ہوگا، سورج ابھی آسمان پر طلوع ہوا ہوگا۔ شما قوس و قزح بر فلک دیدہ باشد، شما یعنی تم، قوس و قزح یعنی دھنک، بر فلک آسمان پر، دیدہ باشد دیکھے ہوگے۔
شما قوس و قزح بر فلک دیدہ باشد، تم نے دھنک کو آسمان پر دیکھا ہوگا. اس کو دھنک وغیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اینشا دیروز بر خانہ من آمدہ باشند. اینشا یعنی یہ لوگ، دیروز یعنی گزشتہ کل، بر خانہ من میرے گھر پر، آمدہ باشد آئے ہوں گے. اینشا دیروز بر خانہ من آمدہ باشند، یہ لوگ گزشتہ کل میرے گھر آئے ہوں گے. شاید شما امبا خوردہ باشد. شاید تم، امبا یعنی آم، خوردہ باشد کھائے ہوگے. شاید شما امبا خوردہ باشد، شاید تم لوگوں نے آم کھایا ہوگا. آنا بگوشۂ صحرا رفتہ باشند. آنا یعنی وہ لوگ، بگوشۂ صحرا جنگل کے کنارے، رفتہ باشند گئے ہوں گے. آنا بگوشۂ صحرا رفتہ باشند، وہ لوگ جنگل کے کنارے گئے ہوں گے. ساجد این مبل وہ قالی کشنگ از بازار آوردہ باشد. ساجد ایک انسان کا نام ہے. ای مبل اس صوفے کو، وہ قالی کشنگ، قالی کہتے ہیں قالین کو، کشنگ یعنی خوبصورت قالین، از بازار سے، آوردہ باشد لایا ہوگا. ساجد ای مبل وہ قالی کشنگ از بازار آوردہ باشد. ساجد نے اس صوفے اور خوبصورت قالین کو بازار سے لایا ہوگا. فارسی بناؤ. اردو میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کی فارسی بنانی ہے. آئیے کوشش کرتے ہیں. چڑیا کو لڑکوں نے پنجرے میں پریشان کیا ہوگا. چڑیا کے لیے کنجشک استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مرغ بھی استعمال ہوتا ہے، مرغ بھی استعمال کر سکتے ہیں. خیر، کنجشک بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لڑکوں کے لیے پسران اور پنجرے کے لیے قفس. پریشان کرنے کے لیے شگفتن آتا ہے، آشفتن آتا ہے. آشفتن یعنی پریشان کرنا. چڑیے کو لڑکوں نے پنجرے میں پریشان کیا ہوگا. پیسراں کنجشک را در قفس آشفتہ باشند. پیسراں کنجشک را در قفس آشفتہ باشند. چڑیے کو لڑکوں نے پنجرے میں پریشان کیا ہوگا. پیسراں کنجشک را در قفس آشفتہ باشند. اس عورت نے دودھ میں پانی ملایا ہوگا. اس عورت نے آزن دودھ میں در شیر پانی ملایا ہوگا. آب آمیختہ باشد. اس عورت نے دودھ میں پانی ملایا ہوگا. آزن در شیر آب آمیختہ باشد. آزن در شیر آب آمیختہ باشد. تو نے چوکھٹ پر سر جھکایا ہوگا. تو نے یعنی تو، چوکھٹ پر یعنی بر دہلیز، سر جھکایا ہوگا. سر انداختہ باشد. تو نے چوکھٹ پر سر جھکایا ہوگا. تو بر دہلیز سر انداختہ باشد. چوکھٹ کے لیے دہلیز استعمال کریں. تو بر دہلیز سر انداختہ باشد نہیں باشی. تو بر دہلیز سر انداختہ باشی. اس کے بعد کبھی کبھی تم لوگ بھی ہنسے ہوں گے. کبھی کبھی یعنی گاہے گاہے. تم لوگ بھی یعنی شما ہنسے ہوں گے. ہنسنے کے لیے خندیدہ باشد. کبھی کبھی تم لوگ بھی ہنسے ہوں گے. گاہے گاہے شما نیز خندیدہ باشد. کبھی کبھی تم لوگ بھی ہنسے ہوں گے. گاہے گاہے شما نیز خندیدہ باشد. ساجد کے بھائی مسجد کی طرف گئے ہوں گے. ساجد کے بھائی برادر ساجد مسجد کی طرف تا مسجد گئے ہوں گے. رفتہ باشد. ساجد کے بھائی مسجد کی طرف گئے ہوں گے. برادر ساجد
تا مسجد رفتہ باشد یا با مسجد رفتہ باشد، ٹھیک ہے، باشد ایک ہے نا اسے باشد. برادر ساجد بمسجد رفتہ باشد. تو شام کے وقت مدرسہ سے باہر نکلا ہوگا. تو کے لیے تو شام کے وقت بوقت شام مدرسہ سے از مدرسہ باہر نکلا ہوگا. برآمدہ باشد، ٹھیک ہے، برآمدن کا معنی ہوتا ہے باہر نکلنا. برآمدہ باشی واحد حاضر کا صیغہ ہے. تو شام کے وقت مدرسہ سے باہر نکلا ہوگا. تو بوقت شام از مدرسہ برآمدہ باشی. تو بوقت شام از مدرسہ برآمدہ باشی. تمہاری پیچیس درست ہو گئی ہوگی. تمہاری پیچیس یعنی ضعف معدہ شما درست ہو گئی ہوگی. درست شدہ باشد. تمہاری پیچیس درست ہو گئی ہوگی. ضعف معدہ شما درست شدہ باشد. خالدہ نے مچھلیاں تلی ہوں گی. خالدہ ایک لڑکی کا نام ہے تو اس کے لیے خالدہ ہی استعمال کریں گے. مچھلی کے لیے واحد کے لیے ماہی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے ماہی ہاں، ٹھیک ہے. تلی ہوں گی تلنے کے لیے آتا ہے. خالدہ نے مچھلی تلی ہوں گی. خالدہ ماہیاں بریاں کردہ باشد، ٹھیک ہے. بریاں کردن کا معنی ہوتا ہے تلنا. خالدہ نے مچھلیاں تلی ہوں گی. خالدہ ماہی ہا، ٹھیک ہے، ماہی ہا آخر میں ہا لگانا ہے. ماہی واحد ہے تو اس کا آخر میں ہا لگا دیں گے تو جمع بن جائے گا. ماہی ہا تلی ہوں گی بریاں کردہ باشد. خالدہ ماہی ہارا بریاں کردہ باشد. وہ چڑیا گھر گیا ہوگا. او بباغ وحش رفتہ باشد. وہ چڑیا گھر گیا ہوگا. او بباغ وحش رفتہ باشد. ہم نے کسی کو برا نہیں کہا ہوگا. ہم نے یعنی ما کسی کو یعنی دیگراں یا کثیرہ یعنی کسی کو برا نہیں کہا ہوگا. بد نگفتہ باشیم. ہم نے کسی کو برا نہیں کہا ہوگا. ما کثیرہ بد نگفتہ باشیم. ما کثیرہ بد نگفتہ باشیم. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا.